بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں القاری پروڈکشن کے خصوصی پروگرام پیغام حق کو، جس میں میں ہوں آپ کا میزبان حافظ خطیب الرحمن، اور آج کے ہمارے اس خصوصی پروگرام کا حصہ بنے جناب ہمارے بہت ہی پیارے دوست علامہ رباب القادری صاحب۔ مرحبا جناب، تشریف لائے ہمارے پاس، اور ان کے ساتھ تشریف لائے ہمارے مہمان ثناخوان جناب حافظ تقی صادق گولڑوی صاحب۔ آپ بھی تشریف لائے، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، اور تلاوت قرآن مجید کے لیے حافظ احمد رحیق نقشبندی صاحب۔ اور ناظرین، آج کے ہمارے اس خصوصی پروگرام جس کا موضوع آج کی رات ہے شب برات، جس رات اللہ رب العزت آسمان دنیا پر اپنی شان سے جلوہ گر ہوتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی بندہ جو مصیبت میں مبتلا ہے، اس کی مصیبت کو دور کیا جائے، ہے کوئی بندہ جو رزق کا متلاشی ہے، اس کو رزق عطا کیا جائے، ہے کوئی بندہ بخشش کا طلبگار کہ جس کی بخشش کی جائے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ علامہ صاحب سے گفتگو کریں گے، اور آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے کروں گا، تو تلاوت قرآن مجید کے لیے حافظ احمد رحیق نقشبندی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ۔ خلق الانسان من صلصال كالفخار، سبحان اللہ۔ وخلق الجن من مارج من نار، سبحان اللہ۔ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار، ما شاء اللہ، سبحان اللہ۔ وخلق الجن من مارج من نار، سبحان اللہ۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، سبحان اللہ۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، سبحان اللہ۔ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان،
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. سبحان اللہ. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. بينهما برزخ لا فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں اور بڑے ہی خوبصورت لہجے میں اللہ رب العزت کی لارائب کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے تلاوت کر کے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کر رہے تھے حافظ احمد رحیق نقشبندی صاحب. اور خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ثنا کے لیے ہمارے پاس تشریف لائے ہمارے مہمان حافظ توقیر صادق گورڑوی صاحب آقا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں. جناب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. غریبات یتیماں دا سہارا یا رسول 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 اللہ. قسم رب دی اے مینو سب تو پیارا یا رسول اللہ. بڑی حسرت ہے ویکھن دی بڑا چاہے زیارت دا. بڑی حسرت ہے ویکھن دی بڑا چاہے زیارت دا. کبھی چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول اللہ. غریبات یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ. قسم رب دی اے مینو سب تو پیارا یا رسول اللہ.
تڑپ دینے جو ویکھن لئی اناتے وی کرم ہووے تڑپ دینے جو ویکھن لئی اناتے وی کرم ہووے تڑپ دینے جو ویکھن لئی اناتے وی کرم ہووے میں عاجز نوں وی سد سونا دوبارہ یا رسول اللہ میں عاجز نوں وی سد سونا دوبارہ یا رسول اللہ غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ اور میری کشتی گناہ دے سمندر وچ نہ ڈوب جاوے میری کشتی گناہ دے سمندر وچ نہ ڈوب جاوے میری کشتی گناہ دے سمندر وچ نہ ڈوب جاوے ملے حسنین دا صدقہ ملے حسنین دا صدقہ کنارہ یا رسول اللہ آدر زہرا پہ پھیلائے ہوئے دامن ہیں نسل کریموں کی لجپال گرانا ہے ملے حسنین دا صدقہ ملے حسنین دا صدقہ کنارہ یا رسول اللہ غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ فکر مکیا حشر داوی جدوں دا میں اے سنیا فکر مکیا حشر داوی جدوں دا میں اے سنیا تساں چکیا غریباں دا اے پارا یا رسول اللہ غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ قسم رب دی اے مینوں سب تو پیارا یا رسول اللہ ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں آقا کی ثناخوانی کر رہے تھے حافظ توقیر صادق گولوی صاحب غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی شک نہیں اس میں اب ناظرین ہم بڑھتے ہیں اپنے مہمان اسکالر کی طرف اور ان سے آج کے موضوع کے بارے میں گفتگو کریں گے اور سنیں گے انشاءاللہ السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال چال ہے جناب اللہ علامہ صاحب آج کی رات شب برات ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ شب برات کو شب برات کیوں کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا مکین قلوب المؤمنین مبارکباد کے مستحق ہیں قبلہ برادر مکرم علامہ خطیب الرحمن صاحب اور ہماری القاری پروڈکشن کی پوری ٹیم
جنہوں نے پاکیزہ بابرکت گھڑیوں کے اندر اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر کی محفل کو سجایا، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ جو سوال علامہ خطیب الرحمن صاحب نے کیا کہ شب بارات کو شب بارات کیوں کہتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ شب بارات دو لفظوں کا مجموعہ ہے، یعنی کہ دو لفظوں کو ملا کر اس کو یہ نام دیا گیا۔ پہلا لفظ شب، دوسرا لفظ برات، یہ دو لفظ ہیں، دونوں کا مجموعہ شب بارات ہے۔ شب فارسی زبان کا لفظ ہے اور فارسی میں رات کو شب کہتے ہیں، تو شب کا مطلب ہوا رات۔ دوسرا لفظ برات، برات یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے آزادی۔ تو اس طرح شب برات کا مطلب ہوا آزادی کی رات۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں مغفرت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مغفرت کیا ہے؟ مغفرت دوزخ جہنم سے آزادی کا نام ہے۔ تو چونکہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ بڑا انعام ملتا ہے کہ بندوں کو جہنم سے آزادی ملتی ہے، تو اسی وجہ سے اس کو شب برات یعنی آزادی والی رات کہا جاتا ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ ابن ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال اپنی قدرت کے مطابق، اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، اور پھر حضور نے فرمایا پس قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ بندوں کو بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب ہمیں شب برات کی وجہ تسمیہ بتا رہے تھے کہ شب برات کو شب برات کیوں کہتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ شب رات کو کہتے ہیں، برات آزادی کو کہتے ہیں، اور اس رات اللہ تعالیٰ بنو کلب جو قبیلہ تھا اس کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، اس لیے اس کو شب برات کہتے ہیں۔ اور اگلا سوال علامہ صاحب سے کروں گا کہ علامہ صاحب شب برات کی شرعی حقیقت کیا ہے؟ شب برات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے بندوں کو گولڈن چانسز عطا فرمایا ہے نا، جو سنہری موقع عطا فرمائے ہیں، ان موقعوں میں سے ایک حسین موقع ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر اسے اس طرح بیان فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، سبحان اللہ، کہ اس کے اندر یعنی اس رات کے اندر ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، میرے اور آپ کے کریم لجپال آقا شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جناب عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، سچے نبی کی سچی زوجہ، شان والے نبی کی شان والی زوجہ، سبحان اللہ، ان کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ بتائیں کیا آپ کو پتہ ہے کہ 15ویں شعبان کیا ہے، یعنی یہ جو رات ہے یہ کیا ہے؟ نصف شعبان یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے آگے یہ جواب دیتے ہوئے کہ مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان کیا ہے؟ تو حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15ویں شعبان کو یعنی اس رات کو اس سال میں پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا اس رات میں مرنے والے ہر انسان کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، پھر فرمایا کہ اس رات میں ان کے اعمال بارگاہ خداوندی میں پیش کیے جاتے ہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں بندوں کو رزق عطا فرما دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ، اور اس کو ملتا ہے جو مانگتا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ لگائیے جی اب آگے بات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ عرض کروں گا
لیکن آپ نے جو پوچھا کہ اس کی شرعی حقیقت کیا ہے، شرعی حقیقت یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس رات کو بڑی اہمیت دیتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے اندر اس رات کو جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ٹھہرایا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان عالی شان سے جو ہمیں بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کی طرف پوری طور پر مائل ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اور مانگنے والا اگر خلوص نیت سے مانگے تو رب ذوالجلال اس کو جو ہے جولیاں بھر بھر کے عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب شرعی حقیقت سے آگاہ کر رہے تھے ہم کو، ہمارے ناظرین کو۔ اور علامہ صاحب میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کیا ہم نے فضیلت سننی ہے اور ہم نے اس کی شرعی حقیقت بھی جان لی، اور شب برات کو شب برات کیوں کہتے ہیں یہ بھی جان لیا، اور ہمیں بتائیں کہ اس رات لوگ عبادت کرتے ہیں اور اس رات جاگنے کا مقصد کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ جس طرح کہ پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مواقع سنہری بندوں کو عطا فرمائے ہیں ان میں سے یہ بھی ایک بڑا سنہری موقع ہے، اور بڑی اہم پوائنٹ پہ آپ نے جو ہے وہ لا کے کھڑا کیا۔ جاگنے کا مقصد اور فائدہ، جاگنے کا مفہوم کچھ لوگوں نے جو اپنے ذہن میں بٹھا رکھا ہے وہ یہ ہے کہ اس رات کو صرف جاگنا مقصود ہوتا ہے، وہ چاہے پٹاخے وغیرہ اور شیطانی کار جو ہیں، یہ شیطانی کام جو ہیں ان کو سر انجام دیتے ہوئے جاگا جائے، فلمیں دیکھتے جاگا جائے، گانے سنتے ہوئے جاگتے رہیں، یا غیبتیں کرتے ہوئے گناہ کرتے ہوئے جاگتے رہیں۔ کچھ لوگوں نے اپنے ذہن کے اندر یہ مفہوم بٹھایا ہے، اور ان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس رات میں صرف جاگنا ہے، وہ کسی طریقے سے بھی ہو سکے، حالانکہ اس جاگنے سے سو جانا بہتر ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اس رات میں جاگا کرتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ کی بھی یہی جو ہے وہ روٹین تھی کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت کچھ مانگتے تھے۔ تو اب میرا یہ کہنا اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو جاگنا ہے نا، اس سے سونا اس لیے بہتر ہے، جب سو جائے گا تو ان گناہوں سے بچ جائے گا۔ حالانکہ جاگنے کا مقصد یہ تھا، میں ایک لطیف نقطے اور مثال سے یہ بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھ لیا جائے، ایک بندہ مجرم ہے، جج اس کا فیصلہ کرنے لگا تو وہ یہاں پہ حاضر موجود نہیں ہے، تو اب اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ اس بات کی دلیل دے رہا ہے، اور وہ اس بات کو جو ہے وہ سامنے رکھ رہا ہے، اس بات کی آگاہی جو ہے وہ دے رہا ہے کہ فیصلہ کرنے والا میری ذات کے متعلق جو مرضی فیصلہ کر دے مجھے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے، فیصلہ اس کی ذات کے بارے میں ہونے لگا ہے، وہ موجود نہیں ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کی ذات کے متعلق کوئی فیصلہ کر دیا جائے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور اگر جج فیصلہ کرنے لگے، مجرم حاضر ہو، تو پھر کیا ہے کہ جب جج اس کے متعلق فیصلہ لکھنے لگے تو وہ ہاتھ باندھ کے، آنکھوں کو نم کر کے، ندامت کے آنسو بہا کے، دو چار جملے شرمندگی کے اور معذرت کے عہد کے طور پر بول دے، اور یہ کہے کہ حضور مجھ سے جو ہے وہ غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو چکا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور میں اعتراف جرم کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، تو جج جو فیصلہ کرنے لگا، جو اللہ کا پیدا کیا ہوا انسان ہے، اگر تھوڑا سا بھی دل کے اندر رحم ہوا، تھوڑا سا بھی، تو وہ یہ مجرم ہے، معاف کرے نہ کرے اس کی سزا کے اندر کمی ضرور کر دے گا، اگر تھوڑا سا بھی رحم ہوا۔ تو یہ دنیاوی لحاظ کی بات کر رہا ہوں۔ تو جاگنے کا مقصد اور فائدہ بھی یہ تھا کہ بندہ یہ نہ ہو کہ اس کی ذات کے متعلق فیصلہ رب ذوالجلال کی جو ہے وہ تقدیری قلم لکھ رہی ہو اور یہ سویا پڑا ہو، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے اپنی بخشش کروانی ہے، حالانکہ دن رات گناہوں کے سمندروں میں ڈبکیاں کھانے والا ہے۔ تو اگر یہی انسان ادھر رب ذوالجلال کی تقدیر والی قلم اس کا فیصلہ لکھے، اور یہ جو ہے سجدے کے اندر گڑ گڑا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر یہ دعا کرے، اللہم بدل
سوء تقدیرنا بالخیر، اے اللہ ہماری بری تقدیر کو بہتر تقدیر میں بدل دے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر رو کے یہ کہے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور، سبحان اللہ، کہ مالک تو معاف فرمانے کو پسند کرتا ہے تو میں تجھ سے معافی کا سوال کرتا ہوں، مجھے معافی عطا فرما دے۔ سبحان تو وہ دنیا کا جو ہے وہ ایک تھوڑا سا رحم رکھنے والا سزا میں تخفیف کر سکتا ہے، تو جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، جو ارحم الراحمین ہے، اگر اس کے دربار میں اس طرح گڑ گڑا کے دعا کی جائے تو وہ سارے گناہوں کو معاف فرما کے، اور پھر بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، اگر بندے نے سچے دل سے توبہ کی ہو اور اپنے عشق کا ثبوت بھی دیا ہو تو رب ذوالجلال گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ علامہ صاحب ہمیں جاگنے کا مقصد بیان فرما رہے تھے کہ اس رات کو کیوں جاگا جائے اور اس رات جاگنے کا فائدہ کیا ہے، اور فائدہ ہمیں بتا رہے تھے کہ اس رات جاگو گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرو گے، معافی مانگو گے تو اللہ، کیونکہ اس رات علامہ صاحب نے پہلے بھی ارشاد فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات سارے فیصلے لکھ دیے جاتے ہیں کہ اس بندے نے اگلے سال کیا کرنا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم اس رات کو جاگیں گے اور جاگ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور معاف فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آسمان دنیا پر جلوہ گر ہو کے فرماتا ہے کہ ہے کوئی بندہ معافی مانگنے والا جس کو میں معاف کر دوں، اور اللہ تعالیٰ آگے بھی فرما رہے تھے کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف فرما دیتا ہے، ماشاءاللہ۔ اور علامہ صاحب میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ کیا اس رات کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہیں گے؟ جی بالکل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس رات کو پورے جوش پہ ہوتی ہے، اور رب ذوالجلال کی جو رحمت ہے اس کا سمندر دریا ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے، بے شک، لیکن چند عادتیں، چند صفات جن کے اندر موجود ہوں گی، وہ جب تک ان کو دور نہیں کر لیتے وہ یہ امید نہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو پا لیں گے۔ سب سے پہلے تو رب ذوالجلال کی ذات کے ساتھ شرک کرنے والا وہ اس رات جو ہے اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ اس کے بعد آ جائیں اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والوں میں، تو ایسا بندہ جو قطع تعلقی کرنے والا ہے، یعنی کہ تعلق کو توڑنے والا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تجھ سے تعلق جوڑے تو اس سے تعلق جوڑ، اللہ اکبر جل شانہ۔ تو فرمایا کہ جو تعلق توڑنے والا ہے وہ بھی رب کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ پھر مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے، اور اپنے پاجامے کو، تہبند کو جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے، غرور کی نشانی، یہ رکھنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ تو اس سے بڑی بات، اور یہ بہت بڑا گناہ عام ہو چکا ہے اور اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، کہ مسلمان بھائی کے بارے میں اپنے دل میں کینہ، بغض، حسد رکھنا، جب تک یہ غلاظت اپنے دل سے نہیں نکالے گا رب کی رحمت داخل نہیں ہوگی۔ ناظرین، ہمیں علامہ صاحب بتا رہے تھے کہ کون ایسے لوگ ہیں جو اس رات بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہیں گے، اور وہ لوگ جو علامہ صاحب نے بیان فرمایا، پہلا وہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کرنے والا ہے یعنی کہ مشرک، اور دوسرا وہ جو قطع تعلق کرنے والا ہے، اور تیسرا وہ جو کہ اکڑ کر چلنے والا ہے جس کا تہبند جو مثال دی ہے کہ ٹخنوں سے نیچے ہو، اور چوتھا وہ جو اپنے مومن بھائی، مسلمان بھائی کے لیے اپنے دل میں بغض اور کینہ رکھتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بد اعمال سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بچائے۔ اور علامہ صاحب آخری سوال کرنا یہ چاہوں گا کہ ہمیں بتائیں کہ اس رات سے ہمیں کچھ سبق حاصل ہوتا ہے، اور آپ ہمارے ناظرین کو کیا سبق دینا چاہیں گے؟ سبق یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، جس طرح کہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں،
کہ اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے سے بھی زیادہ اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اب چونکہ یہ قریش کا وہ قبیلہ تھا بنو کلب جو سب سے زیادہ بکریاں پالنے والا تھا، ان کے ہاں بکریاں بہت زیادہ تھیں، تو اب بکری کے اوپر بال کتنے ہوتے ہیں نہ میں شمار کر سکا نہ آپ، بالکل، اور نہ کوئی کر سکتا ہے۔ تو اب ساری بکریوں کے جو بال ہیں ان سے بھی زیادہ، یہ مثال دینے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کی رحمت جو ہے وہ بخشنے پہ آئی ہوتی ہے اگر کوئی بخشش طلب کرنے والا ہو۔ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے، طبرانی کے اندر بھی موجود ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ اگلا مہینہ جو ہے وہ فرض روزوں کا ہے، سارا مہینہ ہی روزوں کا ہے۔ میرے اور آپ کے لجپال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس شعبان کو اکثریت روزے میں ہوتے تھے، اور فرماتے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال میرے رب کے دربار میں جائیں تو میں روزہ دار ہوں، سبحان اللہ، میں حالت روزہ میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ گڑ گڑا کے اس رات کو گزارنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے بستر پر نہ پایا تو میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کے قبرستان جنت البقیع کے اندر جو ہے وہ موجود تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام محو عبادت اور سجدے میں موجود تھے۔ تو تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فعل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس رات کو عبادت میں گزارنا چاہیے، سبحان اللہ، اور اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدے کرتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے اپنی تقدیر سوء کو خیر والی تقدیر میں بدلنے کی التجائیں کرتے ہوئے گزارنا چاہیے، اور صبح کی روزے کی نیت کے ساتھ اس رات کو گزارنا چاہیے۔ ماشاء اللہ۔ علامہ صاحب ہمیں اس رات کو کیسے گزارنا چاہیے اس بارے میں بتا رہے تھے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر معافی مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے، ساتھ شرط بھی لگائی ہے کہ اگر تم مانگو گے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، کہ میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ رو رو کر دعائیں کریں، اور اپنی مغفرت کے لیے بھی دعائیں کریں، ہماری مغفرت کے لیے بھی دعائیں کریں۔ انہی باتوں کے ساتھ اجازت چاہتا ہے آپ کا میزبان حافظ خطیب الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔